گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلاتا انبیاء کا سلسلہ چلتا آیا، اور یہ نبوت کا سلسلہ سید البشر، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے کو دین شریعت کے اندر عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ دین اسلام کے اندر بنیاد ہے؟ یہ عقیدہ دین اسلام کے اندر اساس ہے؟ یہ عقیدہ دین اسلام کے اندر مرکز اور محور ہے؟ یہی عقیدہ ہے جس کے اوپر پوری انسانیت کی عمارت مضبوط اور قائم ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر، اس عقیدے کے اندر تھوڑی سی بھول آ جائے یا تھوڑی سی لچک آ جائے تو انسان کو یہ کفر کے اندر ٹپک کر رکھ دیتی ہے۔ گویا کہ انسان کا ایمان ناقص ہو چکا ہے، اب یہ اس کے مسلمان ہونے کے اندر شک ہو چکا ہے۔ اس عقیدے کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ارشاد فرمایا، کیونکہ جتنے انبیاء آئے سب سے پہلے ان کو بشارت بھی ملتی آئی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ تو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ایک ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق، پختہ عہد لیا۔ وہ عہد یہ ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کے اوپر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہر پیغمبر اپنے وقت پر آتا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے گئے، اور جو پیغمبر اس دنیا فانی سے چلے جاتے تو وہ اپنی امت کو یہی پیغام دے کر جاتے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر نبی آخر الزمان آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ملتی ہے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من بعدہ بالرسل، کہ انبیاء آپ کے بعد بہت سارے آئیں گے، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلاتا آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ نے پھر بھی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ فَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، آپ کے بعد بہت سارے انبیاء اور بھی آنے ہیں، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، یوسف علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سلسلہ چلتا چلاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ نے بھی پھر بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آئیں گے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کے اندر کم و پیش 4000 انبیاء علیہ السلام آئے،
اور بنی اسرائیل کے اندر سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، جب ان کے اوپر تورات نازل ہوتی ہے۔ تورات نازل ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اور ایک مخصوص کر دیا۔ وہ مخصوص کیا تھا؟ مبشرم برسول من بعد اسمہ احمد، کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر آنا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے آسمان کے اوپر میرا نام احمد رکھا ہے اور زمین کے اوپر میرا نام محمد رکھا ہے۔ اب نبی و آخر الزمان کی جب باری آتی ہے، وہ اس دھرتی کے اوپر پیدا نہیں ہوئے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی و آخر الزمان اب میرے پیٹ کے اندر موجود تھے، تو میں خواب کے اندر دیکھتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب کے اندر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بشرا لک یا آمنہ فإنک حملت بسید الاولین والآخرین، اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو، یہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو حمل ہے، اسے کوئی کم نہ سمجھنا، یہ پہلے والوں کا بھی سردار ہے، جو آخر والے آخری امت آئے گی اس کا بھی یہ سردار ہے۔ اب نبی و آخر الزمان کے یہ معجزات رب تعالی نے پہلے ہی عطا کر دیے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر جاتی تھی، پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تو پتھر نرم پڑ جاتا، اگر میں دھوپ پر چلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے، میں پانی بھرنے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ جب نبی و آخر الزمان کی ولادت کا وقت آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو زمانہ ہے تقریباً 571 سال کا فاصلہ ہے، ان 71 سال کے اندر دنیا کے اوپر اتنا اندھیرا آیا جنہیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، انسان مثال پیش کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر انسان اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب بیت اللہ کا طواف ننگی حالت کے اندر کیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے ترقی کے اندر یہ کیا کہ پچھلی جو سمت تھی اس سے آگے نکل گئے، فارس سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے 2 کی بجائے 3 خداؤں کے اوپر قناعت کی، اور انہوں نے ایک نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے نظام صرف ان تینوں کو سپرد کر دیے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام اور تیسرا خدا تعالیٰ کو انہوں نے خدا مان کر عقیدہ 3 خداؤں کا بنا لیا اور ان کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے اور ان کو ہی سجدہ کرنا شروع کر گئے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی ان کو خدا کا بیٹا مان کر یہود نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ اب اس خلیج فارس اور مکہ عرب کے اندر دیکھا جائے، تیسری سمت تو دیکھا جائے تو وہ بحیرہ ہند ہے، ہندوستان ہے۔ انہوں نے ان پچھلی 2 جو سمتیں تھیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ ترقی کر لی تھی، انہوں نے حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء کو، گائے کو، مچھلی کو، سب چیزوں کو انہوں نے خدا مان کر انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اور بت بنا لیا۔ ہر ایک چیز کا خدا اپنا تھا، پانی کا خدا اپنا ہے، کھانے کا خدا اپنا ہے اور چلنے کا خدا اپنا ہے، سجدے کا خدا اپنا ہے۔ گویا کہ 300 بت اکٹھے کر کے 360 بت اکٹھے کر کے بیت اللہ کے اندر نصب کر دی۔ اب چوتھی سمت کو دیکھا جائے تو یہ خشکی سے ملی ہوئی تھی اور باہر سے ہٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا، انہوں نے پچھلی 3 سمتوں کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے نہ 2 کے اوپر قناعت کیا، نہ 3 کے اوپر قناعت کیا، نہ کروڑوں سے قناعت کیا، بلکہ انہوں نے ہر ایک اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا اور خود کو سجدہ کرنے لگا اور خود کا اپنا جسم بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے خود اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔
انہوں نے یہ خدا کے ساتھ حالت کی ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں صفات خدا کے ساتھ کہ انہوں نے صفات خدا کے ساتھ کیا کیا۔ خدا کے صفات کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح انسان کے اندر عیب ہوتا ہے، گویا کہ خدا کے اندر عیب ہے، گویا کہ خدا کو مخلوق کو مشابہ کر دیا اور مخلوق کو خدا کے مشابہ کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب دوسرا طبقہ آتا ہے، انہوں نے خود سرے سے ہی خدا کے صفات کو سمیع ہے، بصیر ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، سب چیزیں انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر کے گویا کہ خدا کا ہی انکار کر دیا۔ اب تیسرا طبقہ اور آتا ہے، انہوں نے انبیاء کے اندر یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ انبیاء وہ ایک اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، وہ کھانے سے پاک ہیں، شادی سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، چلنے سے پاک ہیں، گویا کہ انبیاء فرشتے صفت ہیں، حالانکہ انبیاء سب کے سب بشر ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر چلتے تو کہتے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بازار کے اندر بھی چلتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر نبی و آخر الزمان آئے اور ہر ایک انسان کو ہدایت کی طرف راغب کیا، اور حدیث قدسی بھی آتی ہے کہ جب رب تعالی نے انسانیت کو بنایا اور انسانیت کو بنانے کے بعد رب تعالی نے ارشاد فرمایا عبدی کلی یریدک لنفسہ وانا ارید لک، اے بندہ تو اپنی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے لیکن میں خدا تیری ذات کے ساتھ تیرے واسطے ہی میں پیار کرتا ہوں، اور میں تجھے بلاتا ہوں ادعوک للوصل، میں تجھے بلاتا ہوں اپنی ملاقات کے لیے، فتأبی، تو نے انکار کر دیا، ابعث رسول فی الطلب، اب میں نے تیرے اندر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تجھے پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلائے اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف تجھے لائے۔ یہ وہ نبی و آخر الزمان کا زمانہ تھا۔ اب نبی آخر الزمان کی جب باری آتی ہے، اب نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے، تو نبوت کے تاج پہنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب شاید اس کے بعد اور بھی پیغمبر آئیں، تو رب تعالی نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات کے اندر یہی فیصلہ کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ اب نبی و آخر الزمان کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، نبی و آخر الزمان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن یاد رکھو وہ پہلے سے انبیاء ہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہو چکی ہے، اس کا نام ہے انجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، اور نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی تشریح اس آیت کی خود صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرمائی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اور کوئی پیغمبر آ ہی نہیں سکتا۔ اس عقیدے کو دین اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ایمان کا ایک جزو ہے، اگر یہ عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے، انسان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو انسان سمجھ لے کہ میرا ایمان ناقص ہے، میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ اب اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کبھی تو مسلمہ کذاب آتا ہے، کبھی اسود عنسی آتا ہے اور بہاءاللہ آتا ہے، یہ سلسلہ چلتے چلاتے یہ پنجاب کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کے 3 دور ہیں۔ 1840 کے اندر اس کی پیدائش ہے، اور 1840 کے بعد انہوں نے 1900 تک 1880 تک یہ ختم نبوت کا قائل تھا۔ 1881 کے بعد 1900 تک اس 20 سال کے اندر انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں۔ جو میرا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ کافر ہے۔ اب اس کے پیروکار دنیا کے اوپر اتنا پھیلے کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔
नबुव्वत का ये सिलसिला चलता 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 उलमा आए, इसके ताक़ुब के लिए चलते आए। हालांकि अंबिया को तो सिफत और है कि अंबिया की ज़ुबान से जो भी बात निकले खुदा उसको रद्द नहीं कर सकता, और इसकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है कि इसने जो भी बात की है वो सब की सब झूठी निकली है। अंबिया की हर चीज़ पाक होती है, अंबिया की ज़ात भी आला है, अंबिया की गुफ्तगू भी आला है, अंबिया की सिफ़ात भी आला है, अंबिया का चलना भी आला, अंबिया का गुफ्तगू भी करना आला, और अंबिया का बैठना आला, अंबिया का बिस्तर आला, अंबिया की आंखें मुबारक आला, अंबिया के नाक मुबारक आला, अंबिया के कपड़ा मुबारक आला, अंबिया के पाँव आला, अंबिया की गोया के अंबिया की वो एक अजीम हस्ती है जो इंसान की बात समझ से बालातर है। गोया के अंबिया का ख़मीर जन्नत से आया है, दुनिया से नहीं आया। और याद रखो कि जहाँ अंबिया की पैदाइश होती है, जहाँ अंबिया की वफ़ात होती है, दफन भी उस जगह के ऊपर किया जाता है, और मट्टी भी जन्नत से आती हो और उसको जन्नत के अंदर ही दफन किया जाता है। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और मस्जिद नबवी से लेकर रोज़ा अक़दस जो ये टुकड़ा है ज़मीन का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत है, क्योंकि ख़मीर जन्नत से आया और दफन भी जन्नत के अंदर हुआ। अब इसकी मौत कहाँ हुई है? इसकी मौत गुस्ल खाने के अंदर हुई है, वाशरूम के अंदर इसकी मौत आती है। और ये कादियानियत इतना एक मुहलक बीमारी है कि इंसान की समझ से बालातर है। और ये कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, कि भाई याद रखो कि असवद उनसी आज़ान भी देता था, मुसलमान कज़ाब आज़ान भी देता था, और दूसरा नमाज भी पढ़ता था, कुरान शरीफ भी पढ़ता था। हत्ता कि जब उसको आगे बिठाकर जुम्मे की आज़ान दी जाती या आज़ान दी जाती तो उसका भी यही अक़ीदा था और यही आज़ान देता था, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन हमें काफिर क्यों कहा जाता है? वजह यह है कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इसका कलमा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बजाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। अब इन्होंने अगर ईसाई से पूछा जाए तो तेरी इबादत खाना क्या है, तो वह कहेगा कि वह मंदिर है, कलीसा है। हिंदू से पूछा जाए तो तेरी इबादत खाना का नाम क्या है, तो वह कहेगा मंदिर है। और किसी और मजहब वालों से पूछा जाए तो तेरी मस्जिद का नाम क्या है, तेरी इबादत खाने का नाम क्या है, तो अपना मजहब भी बताएगा और अपनी इबादत खाने का नाम भी बताएगा। मुसलमान से पूछा जाए कि तेरा मजहब क्या है, वो कहेगा कि मेरा मजहब इस्लाम है। तेरी इबादत गाह क्या है, वो कहेगा कि मेरी इबादत गाह का नाम मस्जिद है। लेकिन जब इनसे पूछा जाए तो ये मुसलमानों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमान भी हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हमारी इबादत गाह का नाम मस्जिद है। लेकिन ये चलते 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 1947 के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद होता है और इसकी वफ़ात 1908 के अंदर होती है, और इसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान मुअर्रज़ वजूद के अंदर आता है, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो कादियानी जमात का लाद पादरी है, वह पंजाब के अंग्रेज़ मिस्टर फराज मोदी से भीख मांगते हुए कहता है कि इस रबवा के अंदर, चनाब नगर के अंदर हमारे हमनवाओं को, हमारे मुत्तबईन को एक जगह फराहम की जाए ताकि हमें एक मौका मिल जाए, हम इसके अंदर अपनी इबादत गाह भी बना सकें, दिन की इशाअत भी कर सकें। और उस अंग्रेज़ ने 1034 एकड़ इस कादियानी को फी एकड़ एक आने के हिसाब से इसको फरोख्त की। अब ये इस कादियानी इस चनाब नगर के अंदर बैठकर यही दावा करते थे कि हम मुसलमानों को मगलूब कर देंगे, अनकरीब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाएगा। जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की वफ़ात होती है और इसको एक
تختے کے اندر ایک صندوق کے اندر بند کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے کہ اس کا یہی الہام تھا کہ یہ اکھنڈ بھارت یعنی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہندوستان کے ساتھ مل جائے گا، اور ہم اس کو اٹھا کر قبر سے نکال کر ہم اس کو قادیان یعنی ہندوستان لے جائیں گے، ادھر ہی اس کو دفن کر دیں گے۔ یہی مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر الدین چناب نگر کے اندر بیٹھ کر یہی اعلان کرتا تھا کہ پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، اور ان کو 1965 عیسوی کی جنگ عظیم کے اندر اس نے قادیانیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو اوپر قبضہ کیا جائے، کیونکہ پنجاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے اور دین کی اشاعت کرتے ہوئے ہمیں مشکلات کا سامنا آئے گا۔ بلوچستان کی آبادی کم ہے اور اس کے اندر انسانیت کم ہے، لہذا ہم اس کا اپنا اسٹیٹ بنا کر، اس کو عبادات بنا کر اور اس کا اپنا ایک الگ اسٹیٹ بنا کر لوگوں کو ورگلا کر اپنے دین کی اشاعت کروائیں گے، اور یہ اس لیے کہ اس کی عبادت گاہیں اور اس کی وہ جو آبادی ہے وہ کم ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے۔ اور 1973 کی جنگ عظیم کے اندر مرزا ناصر آتا ہے اس چناب نگر کے اندر، آ کر وہ ایک خطاب کرنے کے لیے اسے اجازت دی جاتی ہے، سٹیج کے اوپر بلایا جاتا ہے۔ جب وہ سٹیج کے اوپر آتا ہے تو آتے ہی رک جاتا ہے، رکتے رکتے دیکھتے ہیں کہ ایک جہاز آتا ہے، اسے جھک کر سلامی دیتا ہے، سلامی دے کر چلا جاتا ہے۔ اب دوسرا جہاز آتا ہے، دوسرا بھی جھک کر سلامی کر کے چلا جاتا ہے، تیسرا جہاز آتا ہے اور اس کو بھی جھک کر سلامی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاک فوج کے اندر 10 بریگیڈر اور 17 وہ جنرل اور کرنل تھے قادیانی جماعت کے۔ یہ وہ زمانہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ آپ کے چناب نگر کے اندر 1974 کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ 1974 29 مئی 1974 کو اس چناب نگر کے اندر کیا ہوا ہے۔ جو مسلمان اس چناب نگر کے اندر داخل ہوتا اس کی لاش ملتی واپس صحیح سلامت، وہ واپس گھر کو نہیں لوٹتا۔ کوئی سبزی والا آتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ گویا کہ انہوں نے اپنی سٹیٹ بنایا ہوا تھا، ایک اپنا الگ ملک بنایا ہوا تھا، جو بھی ریاست کے اندر مسلمان داخل ہوتا اسے فوراً قتل کر دیتے۔ اور ایک سلسلہ شروع ہوا، تحریک چلی، تحریک آگے چلتے 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 7 ستمبر 1974 کو پہنچتی ہے۔ تقریباً 3 ماہ کے اندر 4 ماہ کے اندر یہ تحریک چلتی ہوئی بے نظیر کے بعد بھٹو کا دور آتا ہے۔ محترم بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر پاکستان کا قانون بنا دیا۔ گویا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ان قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ آج ان کا وجود ہے تو ہماری وجہ سے موجود ہے، وجود ہے تو ہم مسلمانوں کی وجہ سے موجود ہے۔ اگر ہم مسلمان ان سے بائیکاٹ کر دیں تو یاد رکھو کہ ان کا یہ ہوا جو غبارے کی طرح بھری ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں، کھانا پینا شادی بیادری سب ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مسلمان کیا ہے۔ آج بھی آپ چناب نگر کے اندر چکر لگا کر دیکھ لیں کہ آج بھی انہوں نے چناب نگر کو بند کیا ہوا ہے، اور جو مسلمان آتا ہے ان سے تلاشی لیتے ہیں، تلاشی لینے کے بعد پھر ان کو جانے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے گلیوں کو بند کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے آج بھی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان سب کا بائیکاٹ کریں گے زور سے، انشاءاللہ زور سے ہو۔ قادیانیوں پہ لعنت، اقتاج و تخت ختم نبوت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی و آخر زمان کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یہ ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد اب اس دھرتی کے اوپر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کی بشارت ہمیں قرآن نے دیا، جس کی بشارت خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث کے اندر دی۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کا دفاع صحابہ اکرام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جنگ لڑی جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر، اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر لڑی جاتی ہے، اور اکابرین علماء دیوبند نے بھی اس عقیدے کو اپنا کر چلتے چلاتے آج تک اس نوعیت تک لے آئے ہیں۔ اور تابعین کے زمانے کے اندر بھی یہ تحریک چلی کہ ابو مسلم خولانی کو اسود عنسی نے آگ کے شعلوں کے اندر دھکیل دیا تھا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا۔ انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ اسود عنسی نے ان کو بلایا اور بلا کر آ کر فرمایا کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ فرمایا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نبی مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ اچھا اہذا لتسمعوا ولا تسمعوا لہذا، کیا جب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ میں اسے مانتا ہوں، جب میری بات آتی ہے تو فوراً انکار کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ کا ایک چیخا بنوایا اور اس کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے چیخے کے اندر ڈالا گیا، گویا کہ ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے چیخے کے اندر ڈالا، اور جب یہ آگ کے چیخے کے اندر گیا تو رب تعالی نے آگ کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی بن جا، رحمت والی بن جا، ایسے ہی حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے آگ رحمت بن گئی۔ گویا کہ ابراہیم اور حضرت ابو مسلم خولانی آگ کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آگ کچھ نہیں کہتی۔ جب وہ تھکا ہارا تو اس نے کہا کہ اب اس کو جلا وطن ہی کر دیا جائے، اس وطن کو نکال دیا جائے۔ ابو مسلم خولانی چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے چہرے کے اوپر پورے جسم کے اوپر گرد و غبار ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ شخص لگتا تو آج نبی ہے۔ اس کو پہلے اب مکہ کی دھرتی کے اندر، مدینہ کی دھرتی کے اوپر اس کو نہیں دیکھا گیا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تو بتا کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اسود عنسی کے علاقے سے ہوں۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتا، سنا ہے کہ اسود عنسی نے ایک شخص کو آگ کے اندر ڈالا ہے لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کو اوپر اثر نہیں کیا، تو اس شخص کو جانتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر گئی۔ فرمایا کہ مجھے کیوں شک ہوتا ہے کہ وہ شخص تو ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہی شخص میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اسے گلے سے لگایا اور سجدہ ریز ہوئے اور شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے اس شخص کے ساتھ ملاقات کروا دی جو ختم نبوت کے لیے جس کو آگ کے اندر ڈالا گیا لیکن آگ نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ کل عمر تیری بارگاہ کے اندر یہی دعویٰ کرے گا، یہی گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اے اللہ تو اس کے مغفرت فرما، میں اس کا گواہ ہوں۔ آج بھی اگر ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کام کریں تو ہمیں بھی وہ نعمتیں مل سکتی ہیں اگر ہم کام کر رہے ہیں تو۔ ختم نبوت کو گویا جس نے ختم نبوت کی حفاظت کی، کام کیا، اس نے قرآن کی حفاظت کی، نماز کی حفاظت کی، منبر کی حفاظت کی، گویا کہ پورے دین کی اس نے حفاظت کی، کیونکہ پورے دین کی عمارت اس ختم نبوت کے اوپر ہی قائم ہے۔ اور ایک اور بات، آخری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کی ایک کمپنی ہے شیزان، کیا؟ شیزان، اور اس شیزان کو اس نے دوسرا نام دیا ہے پران، اور دوسری کمپنی ہے پنجاب، تیسری کمپنی ہے مشموم۔ یہ تین کمپنیاں ہیں جو پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں۔
قادیانی کی مصنوعات لے کر کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن قادیانی جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بھی آمدنی آئے گی، جو بھی نفع ہوگا، چاہے غریب، امیر، لاچار، جو کوئی بھی ہے، جو بھی نفع آئے گا وہ 10واں حصہ جماعت کو بیت المال کے اندر داخل کرے گا، جمع کرے گا۔ گویا کہ ایک قسم کی حالت یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے خود ان کو تقویت بھی دے رہے ہیں اور ان کی جماعت کی ہم حمایت بھی کر رہے ہیں اور ان کو چندہ بھی دے رہے ہیں۔ پیسہ بھی ہمارا اور ایمان بھی ہمارے کے اوپر لا رہے ہیں، پیسہ ہمارا، ایمان بھی ہمارے برباد کرنے کے اوپر وہ لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ان کے جھانسے کے اندر پھنس کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم سب یہ وعدہ کر کے جائیں کہ قادیانی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ کھڑا کر کے قادیانی جماعت کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اور دوسری بات، 27-28 اکتوبر بروز جمعرات جمعہ مرکز ختم نبوت مسلم کالونی چرام نگر کے اندر سالانہ 41 سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کے اندر آپ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور آ کر آپ نے علماء کے، بزرگان دین کے، صلحاء کے بیانات سننے ہیں اور آ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس جماعت کا کیا دجل ہے، کیا فریب ہے اور کیا کیا مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنے مذہب کی طرف شمار کر کے، اپنے مذہب کی طرف راغب کر کے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سب نے آنا ہے اور ہو سکے تو اوروں کو بھی دعوت دے کر اس کے اندر شریک کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ